بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس وقت میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اندر موجود ہوں۔ اچھا، ان کا باغ کیا ہے اس کا میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا باغ ہے یہ۔ اچھا، یہ آپ حضرات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہوگا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب غزوہ خندق کا ہم تذکرہ کر رہے تھے جو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فارس کے رہنے والے تھے اور بڑے ہی مالدار گھرانے کے آپ چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد محترم جو تھے وہ آتش پرست تھے اور ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ آگ کو جلانا اور یہ سارے کام وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو ہمیشہ سے حق کی تلاش تھی، تو وہ حق کی تلاش کے اندر نکلے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا جوانی کے اندر اور ایک پادری کے پاس جا کے رہنا شروع ہو گئے اور اس پادری سے پھر عیسائیت قبول کر لی تھی انہوں نے۔ اس پادری کا جب انتقال ہوا تو پتہ لگا کہ جی وہ تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، اس نے بڑا مال دولت جمع کیا ہوا تھا، بڑے متنفر ہوئے اس سے۔ پھر آپ نکلے تو ایک اور پادری کے پاس آپ گئے، وہ بڑا اچھا آدمی تھا اور اس نے اس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جو آخری نبی ہے ان کی 3 نشانیاں بیان کی کہ وہ وہاں پر ان کا ظہور ہوگا اور تم وہاں جا کر ان کی اطاعت قبول کرنا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نشانیاں کیا بتائی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے جسم پہ جو ہے خاتم ہوگا، کمر مبارک پہ مہر نبوت ہوگی، اور تیسرا جو ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ پام ٹری اور یعنی یہ جو کھجور کے علاقہ ہے اس علاقے کے اندر ہوں گے، یعنی مدینہ منورہ کا جو مضافات تھا ادھر۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے آ گئے، یہاں ایک یہودی کے باغ میں آپ کام کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ کھجوریں لے کے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تو پھر تھوڑے دوسرے دن آپ کھجوریں لائے، کہا یہ ہدیہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ہدیہ قبول کرتا ہوں۔ اور پھر وہ ایسے اچک کر دیکھنا چاہتے تھے مہر نبوت کو۔ جب انہوں نے مہر نبوت حضور سمجھ گئے، حضور مسکرائے، حضور نے اپنا جبہ اوپر کیا اور جیسی انہوں نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اب جس یہودی کے باغ میں آپ کام کرتے تھے حضور نے کوشش کی کہ ان کو آزاد کروایا جائے، تو اس نے بڑی ڈیمانڈ رکھ دی کہ مجھے اتنے کھجور کے درخت چاہیے اور یہ ان کا ہدیہ ہوگا آزاد کرنے کا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پھر کھجور کی جو ہے وہ تنے لگائے اور کچھ ہی عرصے میں وہ بہت زیادہ جو ہے پھل وغیرہ آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو اس طرح سے آزادی دلائی۔ تو میں جب مسجد اقصیٰ گیا تھا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مسجد اقصیٰ سے حضرت سلمان فارسی کا جو مقام ہے وہاں سے بھی آپ حضرات کو بیان کیا تھا۔ تو وہ پھر حضرت عمر کے ساتھ جو ہے وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔